امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین، نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بھیجتے محمد۔ عزیزان محترم، ایصال ثواب کی مجلس ہے اور ماہ اذا و ماہ محرم الحرام کی بھی آمد ہے۔ اسی سلسلے میں بہرحال چند گزارشات آپ کی خدمت میں۔ انسان جانتا ہے، اور خاص طور پہ مسلمان کا تو یہ ایمان ہے کہ یہ دنیا، یہ زندگی اس کی ٹیمپریری ہے، موقت ہے۔ اصل زندگی اس کی دوسری طرف ہے، جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ یہی ہمارا ایمان ہے، اور ہم اگر اس بات پہ ایمان نہیں لائیں گے تو یقیناً ہم مسلمان نہیں ہیں۔ لیکن ایمان تو لاتے ہیں، لیکن زندگی میں یہ ایمان نظر آنا چاہیے۔ اور وہ کیسے نظر آئے؟ کہ انسان کی زندگی ایسے گزرے کہ اسے دیکھ کے لگے کہ وہ اس دنیا سے محبت نہیں کرتا۔ لیکن جب میں اپنی زندگی دیکھتا ہوں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں جانتا تو ہوں کہ میں بھی مر جاؤں گا ایک دن، لیکن میں اس دنیا میں رشتوں سے، چیزوں سے، ڈیزگنیشن سے، پوسٹ سے محبت کرتا ہوں، اور یہ محبت پھر مجھ سے وہ کام کرواتی ہے کہ جو مجھے میرے اصل مقصد سے دور کر دیتی ہے۔ اصل مقصد انسان کا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی دنیا جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے اور دنیا کو چھوڑ دیجئے۔ نہیں، اسلام یہ بھی نہیں کہتا۔ اسلام جہاں آپ کو بتاتا ہے کہ دنیا ایسی ہے ویسی ہے، یا آپ ائمہ علیہ السلام کے بیانات میں بعض سنتے ہیں کہ دنیا کو مولا کائنات نے 3 دفعہ طلاق دے دیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا چھوڑ دیں، آپ پہاڑوں میں چلے جائیں، غاروں میں چلے جائیں۔ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو پروردگار اپنے بہترین بندوں کو ہماری ہدایت کے لیے نہ بھیجتا۔ اس نے اپنے بہترین بندوں کا انتخاب کیا اور ہماری ہدایت کا انتظام کیا، اور یہ اتنی جو پوری کائنات کی تصویر کھینچی، جس میں ایک ایک چیز کو ہمارے لیے نعمت قرار دیا، اور خود کہا کہ یہ جو دنیا ہے یہ نشانیاں ہیں یہ تمہارے لیے۔ کس چیز کی؟ مجھ تک پہنچنے کے لیے۔ یعنی جس چیز کو تم دیکھو تم اس کو دیکھ کر میری طرف آؤ۔ خوب یہ دنیا ایسی ہے، مطلب آپ بولیں گے مولانا صاحب نے تقریر کر دی دنیا بیکار ہے، موت کے تو بس زندہ رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا نہیں ہے جانے محترم۔ خوب ہم حدیث سے سہارا لیتے ہیں اور اپنی مجلس کو معطر کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ دنیا مزرع الآخرہ۔ دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے۔ اور آخرت کی کھیتی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ اس دنیا میں آپ نے کاشت کرنا ہے، بیج ڈالنا ہے، اور پھر اس بیج کو آگے بھی لے کے جانا ہے۔ پھل کہاں کٹے گا؟ یعنی فصل جو ہے وہ کہاں کٹے گی؟ وہ اس عالم میں کٹے گی، یہاں نہیں کٹے گی۔ لیکن بیج نہیں ڈالنا ہے،
کام یہی کرنا ہے. جو لوگ بہرحال کسان ہوتے ہیں, آپ بہرحال ہم شہر میں رہتے ہیں, لیکن اب اگر آپ جائیں اور رورل ایریاز میں, سندھ میں جائیں, تھوڑا سا باہر نکل جائیں تو کھیتی باڑی لوگ کرتے ہیں. فصل, ہر جو اناج ہے, پھل ہے یا کوئی بھی چیز ہے, اس کی ایک فصل ہوتی ہے. ایک ٹائم پر آپ نے اس کا بیج ڈالنا ہے, پھر آپ نے پانی دینا ہے, پھر آپ نے اس کو دھوپ جتنی چاہیے, زیادہ دھوپ ہو تو بھی نقصان دہ ہے, زیادہ پانی آ جائے, بارشیں زیادہ ہو جائیں تو بھی فصل خراب ہو جاتی ہے. لیکن ہر ایک چیز کو ایک ریکوائرمنٹ ہے. چاول کو زیادہ پانی چاہیے, اس کو آپ کو پانی کے اندر لگانا ہے. اسی طرح کو پھل ہے, آم کے موسم ہے جیسے, تو آم گرمی میں ہی ہوگا, تو آپ اس کو یہ نہیں بول سکتے بھائی سردیوں میں کیوں نہیں آ رہا, سردیوں تک تو خراب ہو جائے گا. تو ہر چیز کے لیے پہلے کام کریں گے تو پھر پھل کھائیں گے آپ. تو دنیا میں جو آپ کام کریں گے تو پھر اس کا پھل آخرت میں پائیں گے. لیکن اب آپ بولیں میں دنیا میں کچھ بھی نہیں کروں تو پھر آخرت میں بھی کچھ بھی نہیں ملے گا. تو جو کرنا ہے اسی دنیا میں کرنا ہے, لیکن کرنا کیسے ہے یہ کون بتائے گا. تو اس کے لیے پروردگار نے 1,24,000 کو بھیجا کہ ہمیں بتائیں کہ دنیا میں ہم نے رہنا کیسے ہے, اور یہی چیز آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گی, خاص طور پہ جوانوں کے لیے. بس باتوں کا تھا کہ اتنا اگر ہم دنیا کو چھوڑ دیں, سارے کام نہیں کریں, تو پڑھائی بھی نہیں کریں, جاب بھی نہیں کریں, بزنس بھی نہیں کریں, کچھ بھی نہیں کریں, تو پھر تو دنیا ختم ہو جائے گی. دنیا میں دنیا کا سسٹم چلانا ہے, پورا ایکو سسٹم ہے کائنات کا, اکنومیکل سسٹم ہے, چلانا پڑے گا. آپ سب کو اپنی ڈیوٹی کرنی ہے, لیکن یہ کرتے ہوئے کہیں کھو نہ جائیں. گھر سے نکلے ہیں جس مقصد کے لیے, اس مقصد کے بجائے راستے میں اگر ہم گم ہو گئے تو پھر مقصد پہ کبھی نہیں پہنچے گی. دنیا راستہ ہے, یہ دنیا. امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, امام فرماتے ہیں مطلب یہ راستہ مسافر خانہ ہے. جیسے آپ کہیں سفر کر رہے ہیں, ٹریول کر رہے ہیں, اب رستے میں آپ کو رکنا ہے, آرام کرنا ہے, استراحت کرنی ہے, تو ضرورت ہے مسافر خانے کی. لیکن مسافر خانے میں آپ نے, یا ہوٹل میں جب زیارتوں پہ جاتے ہیں, ماشاءاللہ انشاءاللہ خدا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. کربلا جاتے ہیں, آپ ہوٹل میں ٹھہرے ہیں, اب آپ بولیں جی ہوٹل بڑا زبردست ہے یا مطلب فلانا ہے, تو اب آپ کو تھوڑے دن ٹھہر رہا ہے, وہاں ساری زندگی نہیں رہنا. تو یہ دنیا بھی تھوڑی دیر کے لیے ہے. کتنی دیر کے لیے ہے مولانا صاحب؟ تھوڑی دیر کرتے کرتے 60-70 سال گزر جاتے ہیں. تو یہ 60-70 سال کچھ بھی نہیں ہے. ابھی مثلا ہمارے مسرور بھائی, خدا ان کے درجات بلند فرمائے, پچھلے سال ہمارے ساتھ محرم میں, وہ کہ بہرحال ان کی طبیعت خراب تھی, لیکن وہ مجلس اور ہر جگہ اپنی پوری انرجی سے آتے رہے اور ساتھ رہے. اللہ نے ان کی زندگی اتنی لکھی ہوئی تھی, انہوں نے عاشورہ گزارا اور اس کے بعد ان کی ڈیوٹی ختم ہو گئی. خوب زندگی اتنی ہے, دیکھنے کو کتنی زندگی گزاری انہوں نے, اپنے بچوں کی, معاشرے کی, کمیونٹی کی. ان کے دوست احباب بیٹھے ہوئے کہ کتنے ایکٹیو شخص تھے, لیکن بہرحال ہر شخص نے ایک نہ ایک دن جانا ہے. صلوات بھیجتے محمد. پانی بھی دیکھ کے پینا پڑتا ہے کہ اسرائیلی پروڈکٹ نہ پلا دیں مولانا کو. یا رسول اللہ, اللہ صلی اللہ علیہ. یہ جو دنیا جس کو ہم اتنا جی رہے ہیں, اتنا زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہی, کوئی زیادہ نہیں ہے. جو آپ بزرگوں سے پوچھو تو بیٹھے میں زندگی کہاں گئی, کہا پتہ ہی نہیں چلا, ختم ہو گئی. یہ زندگی پلک چھپکنے کے برابر بھی نہیں ہے, لیکن آدمی اس میں کتنا اپ اینڈ ڈاؤن کرتا رہتا ہے, چیزیں پٹکتا رہتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا. وہ کچھ بھی نہیں ہونا, آخر میں کیا ہوگا, مر جائیں گے. تو مر جائیں, مرنا تو سب نہیں ہے. تو اس میں اتنا پریشان کیوں ہے انسان؟ پریشانی اذان محترم ہماری اپنی ہے, یہ ہم نے خود بنائی ہوئی ہے. اگر کوئی شخص خدا کی بارگاہ میں جائے تو خدا تو نہیں چاہتا اپنی مخلوق کو پریشان کرے, خدا تو نہیں چاہتا. خدا تو اتنا رحمان ہے
کہ اس نے اپنے منتخب بندوں کو مشکلات میں ڈالا کہ قوم ٹھیک رہے، امت ٹھیک رہے۔ آپ دیکھیں کہ امت کی اصلاح کے لیے انبیاء نے کتنی مشکلات جھیلی ہیں۔ حضرت یوسف کو ان کے بھائی نے کنویں میں ڈال دیا، حضرت یوسف زندان میں چلے گئے، کتنی مشکلات۔ حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھا دیا، کس کے لیے؟ یہ امت کے لیے تھے، ان کو اپنی ذات سے تھوڑی کچھ تھا۔ اور آپ ائمہ علیہ السلام کو دیکھیں کہ انہوں نے کتنی مشکلات جھیلی ہیں۔ خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ جتنی مشکلات مجھ پر پڑی کسی نبی پہ نہیں پڑی، کتنی مشکلات۔ اور پھر اس کے بعد ان کے گھر پہ کتنی مشکلات پڑی ان کے جانے کے بعد۔ اور ائمہ کی زندگی دیکھیں، ایک امام ہمارے جو ہیں وہ 14 سال زندان میں رہے، کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ خدا تو رحمان ہے، خدا امت کی اصلاح چاہتا ہے۔ سید الشہداء اپنا پورا گھر خانوادہ لے کر کربلا چلے گئے، کس کے لیے گئے؟ امت کے لیے۔ خدا کو محبت ہے۔ یہ جو زندگی میں مشکلات پریشانیاں ہیں یہ میری اپنی ہیں، یہ میں نے خود کریٹ کی ہوئی ہیں، کیونکہ میں اس کی بارگاہ میں صحیح طرح جاتا ہی نہیں ہوں۔ وہ تو کہتا ہے تم میرے پاس آؤ تو صحیح، میں تمہاری ہر گروں کو کھول دوں گا۔ لیکن انسان دیکھیں، ہم نے اسی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ جب آئے بھی اسی کے پاس سے ہیں اور جانا بھی اسی کے پاس ہے، تو درمیان میں اپنی مرضیاں کیوں ہیں ہماری؟ پھر درمیان میں جو تھوڑی دیر ہے، یہ تھوڑی دیر پھر اسی کے لیے گزارے۔ یہی زندگی ہے کہ وہاں سے آئے ہیں اور وہاں انا للہ یہ واو جو ہے نا، یہ بس اتنی سی دنیا ہے۔ یہ اتنی دیر کے لیے انسان پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دوسرے کا حق کھاتا ہے، ظلم کرتا ہے، حسد کرتا ہے، منافقت کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے۔ کیا کیا کر رہا ہے اتنی سی دیر کے لیے؟ نہ رہنا ہے، کوئی بھی نہیں رہا، نہ جائیداد رہی، نہ مال رہے۔ جو شخص بھی قبر میں گیا، چاہے وہ 80 گز کے گھر میں رہتا ہو یا 2000 گز کے بنگلے میں رہتا ہو، قبر میں تو وہ کچھ نہیں لے کے جاتا۔ شرط بھی وہی ہے کہ سفید کپڑا ہو، سلا بھی نہ ہو، برینڈڈ بھی نہیں چلے گا۔ ہاں کربلا سے مس ہوا ہو تو یقیناً اس میں برکت ہے، لیکن کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا۔ اب اس کے لیے ساری زندگی کیا کرتا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ محنت نہیں کریں، کام نہیں کریں، نہ کہیں، لیکن جو کچھ بھی ہو لگے تو صحیح کہ اس شخص نے دنیا چھوڑنی ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم محمد، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے مجھے اس شخص پہ کہ ساری زندگی کمانے میں خرچ کر دیتا ہے اور پھر جو کمایا ہے اس کو اپنی صحت پہ خرچ کر دیتا ہے، اور زندہ ایسے ہے جیسے اس نے کبھی مرنا ہی نہیں، اور جب مرتا ہے تو ایسے جیسے کبھی زندہ ہی نہیں تھا۔ آپ کے سامنے کتنا انسان بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے اپنی زندگی۔ بھاگیں، محنت کریں، سب کریں، حلال رزق کمائیں، کوشش کریں، پڑھائی کریں، سب کریں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں موت کا وقت کسی کو نہیں پتا۔ کبھی بھی ایگزٹ ہو جائیں گے ہم اس دنیا سے، کبھی بھی دنیا چھوڑنی ہے ہمیں۔ پتہ تھوڑی ہے کہ آپ 60 سال رہیں گے، مجھے خود نہیں پتا میں نیچے اتر کے زندہ ہوں کہ نہیں پتا، مجھے کسی کو بھی نہیں پتا۔ تو جہاں ہم نے ہر لمحے جانا ہے، کبھی بھی جانا ہے، اس کے لیے تیار رہنا ضروری ہے عزیزان محترم، اسی کے لیے تیار رہیں۔ اور یہ خدا کا شکر ہے کہ بہرحال ہمارے ہاں کوئی دنیا سے چلا جائے، اس کی برسی ہو، سوہم ہو، تو ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، ورنہ یعنی ہم یہاں سے جانے کے بعد بھی کچھ چیزیں بھیج سکتے ہیں اس محروم کو، ورنہ باقی لوگوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک عالم دین کا انتقال ہو گیا، بہت با تقوی شخصیت تھی، اور دوسرے عالم دین کے خواب میں آئے، دیکھا مجلس ہو رہی ہے، باہر کھڑے ہوئے ہیں،
تو انہوں نے بولا کہ آپ کا تو انتقال ہو گیا ہے، بولا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ جو مجلس ہو رہی ہے اس مجلس میں لوگ گریہ کریں گے، روئیں گے امام حسین پر، تو میں ان کے آنسوؤں کو جمع کرنے آیا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اس عالم میں آنسو نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ یہی ہے، یعنی جو کچھ کریں گے وہی ملے گا۔ سجدہ وہاں نہیں ہے، سجدے کا نتیجہ ہے، عزاداری کا نتیجہ وہاں ہے۔ زیارت عاشورہ پڑھیں گے، نتیجہ وہاں ہے۔ ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں سارے، اچھی بات ہے، آپ 40 دن زیارت پڑھیں، فلانا پڑھیں، بری بات نہیں ہے، لیکن کوئی کام ایسا بھی تو ہو جو آخرت کے لیے ہو۔ کون کرے گا؟ یہ تو اگر آپ کی اولاد اچھی ہو کہ خدا ان کی اولاد کو جو ہے وہ باقیت الصالحات قرار دے، مسرور بھائی کی بہرحال، لیکن کس کی اولاد؟ مجھے خود نہیں پتا میری اولاد میرے لیے کیا کرے گی، تو اپنا پیکج جو ہے وہ آخرت کا لگا کے جائے، کوئی کنواں کھود کے جائے، کوئی اینٹ لگا کے جائیں، کوئی کتاب لکھ کے، کوئی کتاب ترجمہ کر کے، کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے پیچھے چلتا رہے، کوئی اکاؤنٹ آپ کا ایسا ہو جو ہر وقت آپ کو دیتا رہے، کچھ تو کرے انسان، کوئی کام آخرت کے لیے کرے، انسانیت کے لیے اگر آپ نے کام کیا تو آخرت کے لیے کام ہے۔ بھئی میں نماز شب پڑھتا ہوں، میں نے فلانا کیا، مولانا صاحب میں نے زیارتیں کی ہیں، میں اتنے پیدل چلا ہوں، یہ کرو، اللہ کہے گا بھئی یہ تو اپنے لیے کیا تم نے، انسانیت کے لیے کیا کیا؟ کہیں بلب لگایا، کہیں پنکھا لگایا؟ یہ تو بہت چھوٹی سی مثالیں دے رہا ہوں میں آپ کو، اصل کام تو اس سے بھی بڑا ہے۔ کوئی ایسا کام کرتے کہ لوگ بھی تمہیں یاد رکھتے، اور وہی پھر قالا امیر المومنین عزیزان محترم کہ زندہ ایسے رہو کہ لوگ تم سے ملنا چاہے، جب مر جاؤ تو لوگ تم پہ گریہ کریں۔ اپنے آپ کو ائمہ کے اقوال کا مصداق بنائیں کہ یہ امام نے جو قول فرمایا ہے میں کہاں کھڑا ہوں اس قول میں، اور ہم کیسے اپنے آپ کو کمپیئر کریں گے؟ دنیا کی چیزیں آپ بے شک اپنے آپ کو بزنس میں، پڑھائی میں کریں، لیکن اصل زندگی تو وہیں پر ہے۔ بل توثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت باقی رہے گی، اس آخرت جو باقی رہے گی اس کے لیے کیا میں اپنی زندگی میں کر رہا ہوں۔ اگر کوئی بھی کام کروں، اگر نیت یہی ہو کہ پروردگار تیری خاطر کر رہا ہوں، چاہے میں ایک شخص کو پانی کیوں نہ پلا رہا ہوں، چاہے میں رستے میں رکھا ہوا پتھر ہی کیوں نہیں کنارے کر رہا، خوب یہ کام آخرت کے لیے ہے۔ وہ اپنی زندگی کو ایسے گزارے ہیں۔ ظاہر ہے ایک باپ، آپ نے بہت بہترین شاعر، خدا ان کے درجات بلند بروائے، رضا سرسوی صاحب کہ ماں پر بھی انہوں نے بہت شاہکار کلام لکھا، باپ کے اوپر بھی آپ نے سنا کہ ایک باپ جو ہے وہ سایہ ہوتا ہے، صاحبان، چاہے جس ایج میں بھی ہو، ایک اولاد کے اوپر ایک باپ ہوتا ہے، جو بھی دنیا آپ کی آگے پیچھے گھوم لے، آپ کی مدد کر لے، باپ ہے، انگلی پکڑ کے آپ کو چلانا سکھاتا ہے۔ پہلی خوشی بھی اسی کو ہوتی ہے جب آپ دنیا میں آتے ہو، آپ کو اپنا نام دیتا ہے۔ سوچے نا کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کو اپنا نام دے رہا ہے، فلاں ابن فلاں، کس کے بیٹے ہو؟ دنیا یہ پوچھتی ہے نا کس کے بیٹے ہو؟ تو میں، آپ سوچیں نا کہ کتنا میرے اوپر وہ کرم کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، کتنی سٹرگل۔ جو بزرگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، خدا ان کو صحت دے، سلامتی دے، بہرحال اپنی زندگی میں آپ بھی سب بہت سارے لوگ باپ ہیں ماشاءاللہ، کتنی محنت کرتا ہے کہ میری اولاد خوش رہے، کتنی محنت کرتا ہے کہ میری اولاد کی تعلیم اچھی رہے، جو وہ کر سکتا ہے۔ بہرحال کبھی ہم نے نہیں سوچا عزیزان محترم کہ ہمارا باپ کن سختیوں سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہے۔ آج کی اولاد تو ویسی ماشاءاللہ ہے، ماشاءاللہ یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، سب چاہیے، ان کو دینا کچھ نہیں ہے، نہیں دو تو بولیں گے ہمارے لیے کیا تھا۔ آپ سب کو نہیں بول رہا ماشاءاللہ اچھے بچے ہیں تو یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے، لیکن آپ سوچیں نا
کہ وہ ہم نے کبھی تصور نہیں کیا کہ وہ کن سختیوں کو گزارتا ہوا اس تک لاتا ہے. کوئی آپ کو اچھی تعلیم کے لیے دو جگہ کام کرنا، ادھر بھاگ دوڑ کرنا، ادھر کرنا، آپ کے لیے گھر بنانا، کسی طریقے سے آپ خوش رہیں. باپ، اسی لیے حدیث میں ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے لیے آسمان کو چیرتی ہوئی جاتی ہے. اگر باپ دعا کرے، یقیناً ماں کی سفارش زیادہ ہے لیکن باپ. اور بعض اوقات ہم اپنے باپ کو شکریہ بھی نہیں کہتے زندگی میں. ماں کے پاؤں تلے جنت اللہ نے رکھی، لیکن باپ بھی تو صاحبان ہے. باپ ہے تو ماں کی جنت ہے نا جان محترم. اگر باپ نہیں ہے تو ماں کہاں سے آئے گی؟ تو ہم اپنے، اور کتنے بے احکام دیکھیں آپ رسالہ حقوق میں، یہ جو امام سجاد علیہ السلام نے رسالہ حقوق میں آپ دیکھیں جو احکام ہے، حقوق، حق، باپ کا حق کیا ہے آپ کو بتا؟ باپ کا حق یہ ہے کہ جہاں باپ کمرے میں آئے کھڑے ہو جاؤ، جتنی دفعہ آئے. یہ باپ کا حق ہے، یہ کوئی آپ کا احسان نہیں ہے اس کے اوپر کہ میں بولیں نہیں میں بڑا نا. کمرے میں آئے آپ بیٹھے ہو کھڑے ہو جاؤ، باپ کا حق ہے. باپ کے آگے مت چلو، باپ کو انگلی کا اشارہ مت کرو. یہ امام نے فرمایا باپ کو اس کے نام سے مت پکارو، باپ کا حق ہے. تو ہم اپنی زندگی میں ان حقوق کے کس طرح کرتے ہیں؟ وہ کہ بہرحال جنریشن گیپ آ جاتا ہے. مطلب کچھ بزرگ ہیں، بہت سی چیزیں آج کے زمانے سے ان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، لیکن کہیں پر بھی ماں باپ کے احترام کو کم نہیں کیا گیا. امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام ارشاد فرماتے ہیں اگر اف سے کم کوئی اور لفظ ہوتا تو قرآن اس کا ذکر کرتا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے والدین کے سامنے اف مت کہو. برکت اسی میں ہے. ہم باہر ڈھونڈ رہے ہیں برکتیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، گھر میں برکتیں بیٹھی ہوئی ہیں. آپ ماں باپ کی خدمت کریں. جانے محترم، ماں باپ آپ سے راضی ہو جائے دل سے دعا دیتے ہیں. دل سے جب دل سے نکلتی ہے نا تو پھر کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی. اور بعض اوقات انسان کو قدر نہیں ہوتی ہے. ماں باپ زندہ ہوتے ہیں، انسان، ایک شخص کا واقعہ میں پہلے کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں کہ اسے لائف آفٹر ڈیتھ یعنی عالم برزخ کا تجربہ ہوا اور پھر واپس آ گیا. بہرحال وہ دوبارہ تو وہ بتاتا ہے کہ جب میں مرا، کوما میں چلا گیا یا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اسے لگا میں مر گیا ہوں. تو اس نے اپنے آپ کو عالم برزخ میں دیکھا. کہا میں ایک ٹنل میں دوڑ رہا ہوں، ایک سرنگ ہے، دور مجھے روشنی نظر آ رہی ہے، خوف نہیں ہے لیکن ایک آواز ہے، آواز. اور آواز کیسی ہے؟ ماں ماں. تو اچانک سے مجھے وہاں سے اٹھایا اور مجھے میری بچپن کی زندگی دکھانا شروع کر دی. یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، 360 ڈگری کیمرے سے ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ سب ایک ایک لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے کیونکہ اس کے کیمرے بہت زبردست ہیں. وہ اندر بھی ریکارڈ کر رہا ہے، یہ اندر سوچ کیا رہا ہے اس طرح، وہ سب ریکارڈڈ ہے. وہ کہتا ہے میری زندگی دکھائی مجھے بچپن سے، نوجوانی، جوانی، اور صرف مجھے ایک کیمرہ دکھایا. کون سا؟ میری ماں کے ساتھ، کہ میں اپنی ماں کے ساتھ ہوں. ماں کے کہا مجھے اس پورے عرصے میں صرف ایک بات انہوں نے یقین کروائی. کیا؟ کہا میں بہت اچھا بچہ تھا، بہت فرمانبردار تھا، بہت خیال رکھتا تھا، لیکن مجھے یہ بتایا گیا کہ تم نے کبھی محبت بھری نگاہوں سے اپنی ماں کو نہیں دیکھا. محبت بھری نگاہ، محبت بھری مسکرا کے، کیا خدا تو نے مجھے نعمت دی، یہ نہ دیتا تو میں کہاں دنیا میں ہوتا.
خلقت خالق وہ ہے، لیکن موجد یہ ہے، انہی کے ذریعے سے میں دنیا میں آیا ہوں. کتنا ہے عزیزان محترم، مجھے آپ بتائیں. وہ ہم احساس نہیں ہوتا کہ جب ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. جب دنیا چلے آتے ہیں سر پیٹتے ہیں، یار کاش یہ کیا ہوتا، کاش یہ کیا ہوتا، کاش یہ کیا ہوتا. اور باپ کے لیے تو بیٹے کی یا اولاد کی خوشی یا اس کی کامیابی جتنی باپ کو ہے وہ کسی کو بھی نہیں. یہ بہت ہے. خود یہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے جو اللہم صلی علی امام ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین لذتوں میں، بہترین لذتوں میں یہ لذت ہے کہ بیٹا جوان ہو اور کامیاب ہو جائے، یعنی باپ کے لیے. اور سخت ترین صدمہ باپ کے لیے کہ بیٹا جوان ہو اور دنیا سے چلا جائے، بہت سخت، بہت سخت. وہی دن آ رہے ہیں بہرحال، کربلا کے دن اور ایام عزا کے دن. لیکن بہرحال باپ کی قدر کریں، اپنی زندگی میں ہے خدمت کریں، دعا کریں، دعائیں لیں ان سے. میں دنیا میں جن بہرحال اٹھتا بیٹھتا رہتا ہوں، مختلف جگہ جاتا ہوں، میں نے دیکھا ہے کامیاب لوگوں کو اپنے اطراف میں، وہ کامیابیاں انہوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت سے حاصل کی. جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا وہ کامیاب. احترام کرے ماں باپ، اپنے ماں کے باپ کے ہاتھوں کو چوما کرے، بوسہ لیا کہ آپ نے میری خاطر یہ زحمت کی ہے. یہ ہاتھ نہ جانے کہاں کہاں کن کن جگہ پہ کام کر کر کے ہمارے لیے ایک لقمہ حلال لے کر آتے ہیں. شکر خدا کی بارگاہ میں پھر ان کا بھی شکریہ ضروری ہے جانے موت، وہ بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ دنیا تھوڑی سی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے. اس تھوڑی سی زندگی میں وہ کر لیں کہ وہاں پیکیج بڑا ملے. بنڈل پیکیج نہیں ہوتا موبائل کمپنیوں میں، اتنے میں ڈالو اتنے جی بی، اتنے کال منٹ فری. یہ پیکیج یہاں دنیا میں لیں. یہ بعض اوقات دعاؤں سے مل جائے گا، بعض اوقات ماں باپ کے پاؤں دبانے سے مل جائے گا، کچھ بھی مل جائے گا کسی بھی طریقے سے. آپ کی مرضی، آپ کی اپنی قسمت ہے. کسی کو دعا کہاں لے جاتی ہے، کسی کو ماں باپ کہاں لے جاتے ہیں. جتنے بھی لوگ دنیا میں کامیاب ہیں اس کے پیچھے ماں باپ کا ہاتھ ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہے. آج ہم اپنے آپ پہ بڑا فخر کرتے ہیں، یہ ہو گیا، یہ کر لیا. دنیا بھی ہمیں ہماری تعریفیں کرتی ہے، دیکھو ماشاءاللہ دیکھیں یہ کر لیا. یہ نہیں پتا کہ پیچھے کس کی دعائیں ہیں، کس کے سہارے ہیں، کنہوں نے اس مقام تک پہنچایا ہے. وہ کوئی اور ہے. کوئی اور تھوڑی پریشان ہوتا تھا جب میں پریشان ہوتا تھا، کوئی اور تھوڑی دعا کرتا تھا جب میں گھر سے نکلتا تھا. کوئی نہیں کرتا جانے محترم ماں باپ کے علاوہ، وہی کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب والدہ کا انتقال ہو گیا تو جب حضرت موسیٰ طور پہ، آپ کو جانتے ہیں نا، اللہ اکبر، کیا حضرت موسیٰ اور کیا پروردگار، کیا محبت تھی پروردگار کو حضرت موسیٰ سے. طور پہ گفتگو ہے، کلیم اللہ ہے، کلام کر رہے ہیں پروردگار سے. تو آواز آئی غیب سے، موسیٰ سنبھل کے جانا طور پہ، ماں نہیں ہے جو پیچھے دعا کرے گی. عزیزان محترم، بہت ضروری ہے کہ اس نعمت کو سمجھے. یہ نعمت چلی جائے گی دنیا سے، پھر انسان خود ماں باپ بن جاتا ہے. پھر احساس ہوتا ہے جب اولاد تھوڑی ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہے نا، پھر انسان کو لگتا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کو کتنا تنگ کیا ہوگا. آج کل تو بچے بڑے تیز ہیں، ان کو بولو نا بھائی بہت تنگ کرتے ہو، کہتا آپ نے بھی تو تنگ کیا ہوگا. مقافات عمل جو ہے وہ بعض اوقات دنیا میں ہی آنا شروع ہو جاتا ہے. تو جانے محترم، دنیا کو پہچانے. دنیا، خدا کا شکر کریں گے پروردگار نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. شکر کریں کہ مسلمان بنایا. شکر کریں کہ ہمیں ولایت علی ابن ابی طالب دی. اللہم صلی علی. اور شکر کریں کہ ہمیں اس امام کے زمانے میں رکھا جس کے پیچھے چلنے کے لیے انبیاؤں نے بھی دعائیں کی ہیں. وہ امام کے جو غیبت کے پردے میں ہے، وہ امام کے جو ہمارا انتظار کر رہا ہے. یہ بھی شکر کریں، اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے.
کہ آپ بولیں کہ اور ہم بھی کسی اور امام کے دور میں ہوتے یہ مشکلات نہیں ہوتی. نہیں، یہ جانے اس دور کے لیے تو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد. رسول خدا نے اپنے اصحاب سے کہا کہ ایک دور آئے گا جب آپ کی نیکیاں ان کی ایک نیکی کے، آپ کی 50 نیکیاں ان کی ایک نیکی کے برابر ہوگا. کہو کون سا دور ہوگا؟ کہو یہ آخری دور ہوگا جو ہمیں بغیر دیکھے ہم پر ایمان لے کر آئیں گے. اور غیبت کا دور ایسے ہی ہے، سخت دور ہے جانے محترم. یعنی اس دور میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی لوگ ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی شکر کریں، لوگ مسلمان ہیں، شکر کریں. لوگ مجلسوں میں آتے ہیں، شکر کریں. لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب کچھ لوگ مجلس میں آتے ہیں ماتم مادہ آتے تو ہیں. کسی کو مولانا صاحب باہر نکل کے یوں کر رہے ہوتے ہیں، یہ کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا شکر ہے نا مسجد کے باہر ہی کھڑے ہوئے، کسی غلط جگہ کے باہر تھوڑی کھڑے ہوئے. آج کے اس دور میں کہاں ہے ایسا جانے محترم. شکر ہے کہ بندہ مجلس ماتم عزاداری کسی نہ کسی بہانے سے جوڑا تو ہوا ہے. باقی سید الشہداء کا اپنا کرم، جس پہ جتنا کرم کریں اتنا کرم کریں. اور یہ سب ہمارے ماں باپ کی دعاؤں اور ان کی تربیت کا نتیجہ ہے. یہ جو آج ہم مجلس اور فرش اعضاء میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ جو ابھی سے تیاریاں شروع ہو گئیں پوری دنیا میں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی آنے والا ہے. ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک ماں مدینہ سے چلنا شروع ہو گئی ہے. کتنا گھروں میں اہتمام ہو گیا ہے، کپڑے بدل رہے ہیں، پرچم بدل رہے ہیں، عزا خانے بڑھائے جا رہے ہیں، ہر چیز تیار کی جا رہی ہے نا. مسجد میں کام ہے، امام بارگاہ میں کام ہے، ہر آدمی تیار ہو رہا ہے. یہ تیاری نعمت ہے. یہ کس کو ملا ہے یہ مکتب کہ جو ہر سال امام حسین کی یونیورسٹی میں آنے کو تڑپ رہا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ کہیں کوئی کربلا پہنچ چکا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے. ہر ایک اندر سے کیا چاہتا ہے؟ کچھ مل جائے، میرا امام مجھ سے راضی ہو جائے. یہ سب ماں باپ کی دعائیں ہیں. ماں باپ نے نہ سکھایا ہوتا. آج بھی جب سلام اور مرثیہ پڑھا جاتا ہے، کبھی جب میں جلدی آ جاؤں بیٹھوں تو مجھے میرے بچپن کے دن یاد آتے ہیں. مجھے وہی سلام اور مرثیہ، وہی کیفیت مجھے یاد آتی ہے، اور میں اسی کو تڑپتا ہوں کہ بہت سادے دن تھے، وہ بہت اچھے دن تھے جہاں بھاگ دوڑ نہیں تھی. صرف مجلس میں، ہاں مجلس میں کب جانا ہے، ماتم میں کب جانا ہے، شب داری میں کب جانا ہے، فلانی جگہ کب لانا ہے. وہ یہی ایک خواہش تھی زندگی میں، اور کچھ تھا ہی نہیں. اب یہ قدر کرے کہ آج ہم اس قابل ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے غم کو دنیا تک پہنچا رہے ہیں. یہ ہمارے ماں باپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے، ورنہ کچھ نہیں کر سکتے تھے ہم. آج دنیا کا حال آپ کے سامنے ہے، دنیا کہاں جا رہی ہے. بہرحال وہ ایک ماں کہ جو ان ایام میں مدینہ چھوڑ دیتی ہے، آئیے اسی ماں سے توسل کرتے ہیں. باپ کیا ہوتا ہے وہ جانتی ہے. آخری وقت آیا کہ جب رسول خدا آپ نے آخری ایام میں تھے، بستر پہ ہیں، بی بی بابا کے سہانے بیٹھی ہوئی ہیں. دروازہ پھر دستک ہوئی. بی بی نے پوچھا کون ہے؟ کہا بہت دور سے آیا ہوں، رسول خدا کی زیارت کرنی ہے. بی بی نے فرمایا کہ ابھی طبیعت اچھی نہیں ہے، بعد میں آئی. تھوڑی دیر گزری، پھر دق الباب ہوا. کہا کون ہے؟ کہا بہت دور سے آیا. کہا حالت ٹھیک نہیں ہے. تیسری دفعہ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو رسول خدا نے کہا بیٹی جانتی ہیں کون ہے؟ کہا نہیں بابا. کہا ملک الموت ہے، آپ کے احترام میں اجازت لے کے آنا چاہتا ہے. یا سیدہ ایام آجا، آپ ہی کے دروازے پہ آئے. گناہگار ہیں، خطا خار ہیں، نہیں پتا کل چاند ہوگا یا پرسوں چاند، نہیں پتا. بہرحال بی بی تیار ہیں، ہمیں آنے کی اجازت دیجیے.
ہاں عزاداران محترم، باپ باپ ہوتا ہے، وہ بھی رسول خدا جیسا باپ۔ دنیا سے جانے کی دیر تھی، باپ گیا، دروازہ جل گیا۔ آئے مدینہ سے کوفہ چلے، ایک اور باب ہے، ضربت لگی، اٹھایا، لے کر جا رہے ہیں، گھر کے قریب پہنچے، امام نے کہا مجھے میرے پیروں پہ کھڑا کرو۔ باپ ہے نا، میری بیٹیاں مجھے ایسے دیکھیں گی، یہ سب کو دلاسا دے رہے ہیں، اس حسن بیٹا کچھ نہیں ہو، حسین بیٹا کچھ نہیں، لیکن جیسے ہی بیٹی کو دیکھا، بی بی زینب نے جیسے بابا کے سر پہ وہ رومال دیکھا، وہ گریہ شروع کر دیا۔ وہ علی جو لوگوں کو صبر کی تلقین فرما رہے ہیں، بیٹی کو دیکھا تو رونا شروع کر دیا۔ باپ ہے باپ، یہ امیر المومنین، کوفہ آپ کا اپنا ہے، گھر آپ کا اپنا ہے، ایک 61 ہجری کا کوفہ ہوگا، یہی بیٹیاں ہوں گی مولا۔ اللہ اکبر، اللہ، ایک اور باپ اور بیٹی، ایک بس آپ سے التماس دعا، بس استقبال کر لیا آپ نے محرم کا، ایک اور باپ اور بیٹی۔ اللہ اکبر، خیموں سے ودا ہوئے، سواری چل نہیں پا رہی ہے، کیا دیکھا؟ ایک بیٹی سواری سے لپٹی کھڑی ہے۔ باپ نے دیکھا بیٹی کو، نیچے آئے، بیٹی کو گلے لگایا، گریہ کیا۔ بیٹی صبح سے دیکھ رہی ہے کہ جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، اب ایک باپ ہی رہ گیا ہے، بابا آپ۔ اللہ، نہ جانے امام نے بیٹی کو کیا کہا، بیٹی خاموش ہو گئی۔ عزاداران، آسان نہیں تھا، ایک بیٹی جانتی ہو نا کہ یہ جو میرے بابا جا رہے ہیں یہ واپس نہیں آئیں گے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں عزاداران موت، امام گئے اور آپ کے سامنے ہیں، ایام عزا آ رہے ہیں، مصائب سنتے رہیں گے۔ بہرحال میں تبرکاً مولا کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، ان اشکبار آنکھوں کے واسطے خدا ہمیں محرم میں داخلہ دے دے۔ عزیزان محترم، جب امام اس حالت میں جہاں تلواریں اور نیزے، ایک بیٹی سے برداشت نہیں ہوا، بیٹی نہ جانے کس طرح اپنے بابا کے بدن تک پہنچی، میرے باپ کو نہ مارو۔ عزاداران محترم، بیٹی باپ کے جنازوں پہ زینت ہوتی ہے، لیکن اس بیٹی کو پیار سے نہیں ہٹایا، اسے تماچے مارے، اسے تازیانے مار کر بیٹی کو جدا کیا۔ مگر بیٹی کیا کرتی؟ شام غریبہ میں اس مقتل میں بکھرے ہوئے بدنوں کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی بابا بابا کر رہی ہے، دو ہاتھ بلند ہوئے، الیہ الیہ۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔